بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے معزز ناظرین کرام، میں ہوں فردوس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایف تعلیمات۔ حضرات محترم، امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور بھی خوش رکھے، دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ لوح محفوظ اور قلم کے تعلق سے کچھ سوالات اور ان کے جوابات۔ حیرت انگیز معلومات میں آج کچھ سوالات میں لوح محفوظ کے تعلق سے لے کر کے آیا ہوں اس ویڈیو میں، جس میں سوال ہے کہ لوح محفوظ کیا چیز ہے، لوح محفوظ کس چیز سے بنی ہے اور وہ کہاں پر ہے، لوح محفوظ کی جلد کتنی ہے، اس کی صفحے کتنی ہیں، اور لوح محفوظ کا طول کتنا ہے، لوح محفوظ کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے، اور لوح محفوظ کا قلم کس چیز سے بنا ہوا ہے اور وہ کہاں ہے، لوح محفوظ کے بیچوں بیچ میں کیا چیز لکھا ہوا ہے، وہ کلمات کون سے ہیں جو لوح محفوظ کے بیچوں بیچ میں لکھے ہیں۔ تاکہ سوالات لوح محفوظ کے تعلق سے اور اس کے قلم کے تعلق سے میں لے کر کے اس ویڈیو میں آیا ہوں۔ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر اگر پہلی بار جڑے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ لوح محفوظ کے تعلق سے جو سوالات ہیں ان میں سب سے پہلا سوال ہے کہ لوح محفوظ کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی لوح محفوظ کس چیز سے بنا ہے اور وہ کہاں پر ہے۔ لوح محفوظ کا نام لوح محفوظ اس لیے ہے کہ یہ شیطان کی شر انگیزی اور شرارتوں سے محفوظ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ لوح محفوظ کس چیز سے بنی ہوئی ہے اور کہاں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے بنایا ہے، سفید موتی سے بنایا ہے لوح محفوظ کو، اور وہ ساتوں آسمان کے اوپر معلق ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ لوح محفوظ کی جلد، صفحے اور طرفین کس چیز کے ہیں، جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوح محفوظ کی جلد اور صفحے سرخ یاقوت کے اور اس کے طرفین موتی اور یاقوت کے ہیں۔ سوال نمبر 4، لوح محفوظ کا طول و عرض کتنا ہے، یعنی لمبائی اور اس کی چوڑائی کتنی ہے، جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین اور آسمان کے مابین فاصلے کے برابر ہے، یعنی زمین سے لے کر کے آسمان تک جو فاصلہ ہے اس کے برابر اس کی لمبائی ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق سے لے کر مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔ بقول دیگر اس کی لمبائی 500 برس کی مسافت ہے۔ سوال نمبر 5 کہ لوح محفوظ کا کلام کس چیز سے بنا ہے، جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کا کلام نور کا ہے۔ سوال نمبر 6، لوح محفوظ کا قلم کس چیز کا ہے اور وہ کہاں پر ہے، جواب لوح محفوظ کا قلم نور کا ہے جو اس سے بندھا ہوا ہے، یعنی نور سے وہ قلم بنا ہوا ہے اور اس سے بندھا ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ خدا نے قلم کو ایک سفید چمکدار موتی سے پیدا کیا۔ سوال نمبر 7، لوح محفوظ کے بیچوں بیچ میں کیا لکھا ہوا ہے، جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کے بیچوں بیچ میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ دینہ الاسلام محمد عبدہ ورسولہ من آمن باللہ عز وجل وصدق بوعیدہ واتبع رسولہ ادخلہ الجنہ۔ یہ کلمات لوح محفوظ کے بیچوں بیچ میں لکھے ہوئے ہیں۔
सवाल नंबर 8, लौहे महफूज में लिखे हुए कुरान के हर हर्फ की वसअत कितनी है? जवाब, लौहे महफूज में लिखा हुआ कुरान का हर हर्फ कोहे काफ के बराबर है और हर हर्फ के नीचे उसके माना लिखे हुए हैं। कलम ने सबसे पहले क्या लिखा? जवाब, अल्लाह तबारक व ताला ने जब कलम को पैदा फरमाया और उसे हुक्म दिया कि ऐ कलम लिख, तो कलम ने अर्ज किया कि ऐ मेरे मौला क्या लिखूं? तो फरमाने खुदाबंदी हुआ कि कयामत तक की मखलूक की तकदीरें लिख। एक और रवायत में है कि सबसे पहले कलम को जनाबे इलाही से बिस्मिल्लाह लिखने का हुक्म हुआ। सवाल नंबर 11 के कलम की कुल तादाद कितनी है जिनसे मसाले आलम का इंतजाम है? जवाब, साहिब मवाहिब लदुनिया इब्ने कीम से नकल करते हैं कि उन्होंने कहा कि अकलाम 12 हैं और मर्तबे में जुदा जुदा हैं, यानी अलग अलग हैं। सबसे आला कलमे कुदरत है। सबसे आला और अव्वल कलमे कुदरत है। यही वो हुक्म है जिसकी हक तबारक व ताला ने कसम फरमाई है। दूसरा कलम वही है। तीसरा कलम तौकी है जो अल्लाह और रसूल की तरफ से निशान है। चौथा कलम तिब्ब अबदान है जिससे बदनों की सेहत की हिफाजत की जाती है। पांचवा वो कलम तौकी है जिससे नौजवानों बादशाहों पर निशान होता है। इससे उमूर ममलक की सियासत व इस्लाह की जाती है। छठा कलम हिसाब है, उसे कलमुर रज़्ज़ाक भी कहते हैं। सातवां कलम हुक्म है, इससे हुक्म नाफिज किए जाते हैं। आठवां कलम शहादत है जिससे हुकूक की हिफाजत की जाती है। नौवां कलम ताबीर है, ये वही ख्वाब में है, उसे और इसकी ताबीर और तफसीर को लिखने वाला है। 10वां कलम तवारीख और काए कलम है। 11वां कलम नात है और इसकी तफसीलात का लिखने वाला है। 12वां कलम जामे है, ये वो अकलाम है जिनसे मसाले आलम का इंतजाम है। प्यारे इस्लामी भाइयों, कलम और लौहे महफूज के ताल्लुक से ये जो सवाल और उनके जवाबात मैंने रखे, शायद आपने सुना हो और उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको खूब पसंद आई होगी। गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें ताकि इस तरह